بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام نقطہ نظر عوام کا۔ میرا نام روہیل، میرے ساتھ موجود ہے راجہ ذوالقرنین صاحب، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار، سینئر قانون دان اور تجزیہ نگار۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج کل ویسے تو کافی سارے ایشو ہیں، مگر ایک ایشو پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک طیارہ خریدا جس کی قیمت تقریباً 11 ارب روپے ہے۔ اسی طرح ایک اور طیارہ بھی خریدا گیا، اس کا بھی 20 ارب روپے ہے۔ لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں اس پہ۔ دیکھیں، لوگ تو اپنی نئی گاڑی خریدتے ہیں، وہ تو نہیں ایسا ہوتا۔ تو یہ پنجاب کی سی ایم نے اگر طیارہ خرید لیا ہے 11 ارب روپے کا، تو وہ ایمبولینس کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، دور دراز سے مریضوں کو لانے کے کام بھی آ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی پرانا جو طیارہ تھا وہ بہت 25-30 سال پرانا طیارہ تھا، اس کو اگر استعمال اب اس قابل نہیں تھا کہ اس کو مزید استعمال کیا جا سکے، اس لیے نیا طیارہ خریدا۔ تو کیا اس میں پریشانی کیا ہے لوگوں کو؟ کیوں اتنا چلا رہے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں، پنجاب 1700 سے زیادہ ارب روپے کا مقروض ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو ایک طیارے پہ اتنا شور کیوں مچا لیا؟ ہم نے 2 طیاروں کی ذکر، 2 طیارے بالکل۔ ایک تو مریم نواز کو ٹارگٹ کیا ہوگا، طیارہ دے کے ٹارگٹ کیا یا طیارے کے بعد ٹارگٹ کیا؟ میں نے کہا ویسے ٹارگٹ کیا ہوگا۔ ویسے ٹارگٹ کیا، کوئی بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی، وہ کہتے ہیں پنجابی میں آٹا گندی ہلدی کی۔ جی جی بالکل۔ اچھا، تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی افواج پاکستان نے جنرل آصف منیر کی سربراہی میں افغانستان میں پاکستان دشمن یعنی پاکستان مخالف قوتیں جو وہاں سے حملہ کر رہی تھی، وہاں پر ٹارگیٹڈ حملے کیے۔ ہاں جی بالکل۔ آپ اس کی اہمیت دیکھیں ذرا، اس سے مراد یہ ہے دنیا میں یا امریکہ کی اہلیت ہے کہ وہ حملہ کرتا ہے، صحیح، یا اسرائیل کی اہلیت ہے۔ افواج پاکستان نے یہ حملے کر کے ثابت کیا کہ وہ اس وقت انٹرنیشنل قوت بن چکے ہیں۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں رہا صاحب، ہماری فوج جو ہے اور اس کے جو کمانڈر ہیں وہ تو آج کے دور کے ولی ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سی ایم سی صاحب جو آرمی کی لیڈرشپ ہے، جی، انہوں نے دنیا میں ایک لوہا بنوایا۔ بالکل۔ اچھا، لوہا بنوانے سے دیکھیں نہ روس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہاٹ پرسوٹ کرے، نہ فرانس کر رہا ہے، نہ برطانیہ کر رہا ہے۔ دنیا میں عالمی لیول پہ 3 ریاستیں جو ہے وہ اپنی جو ملٹری مائٹی ہے وہ دکھا رہی۔ تو یہ پہلے نمبر پہ امریکہ کو اس کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ایک تیسری قوت بن کے ابھر رہی ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، وہ تو ہمارے آرمی چیف تعریفیں کرتا ہے، میں نے آپ کو عرض کیا وزیر اعظم صاحب کو زبردستی گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے وہ گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کرتا۔ بات یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا ہے، کہیں وہ جو ہمارے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں، جو وہ بین الاقوامی دشمن قوتیں ہیں، کیا وہ اس ایجنڈے کے پیچھے تو نہیں؟ دیکھیں، مجھے وہی لگتا ہے کہ جی جو اس طیارہ کو ایک سازش بنا رہے ہیں نا، طیارہ خریداری کو سازش بنا رہے ہیں، ہاں، یہ وہی قوتیں ہیں جو یہ بدنام کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نئی چیزیں ہیں۔ ویسے 10 ارب کی وہ پی آئی اے پوری بھیج دی، وہ ایک طیارہ جو تھا اس کا وہ بھی اربوں روپے کا تھا، بات یہ ہے پراپرٹی اربوں روپے کی تھی۔ بات یہ ہے دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر چیف منسٹر پنجاب کے پاس ایک پرانا طیارہ ہے، بالکل، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ جا سکے، صحیح،
تو اگر پنجاب کی جو صوبہ ہے جی وہ کوئی ذاتی طور پر تیارہ کسی کا نہیں نہ ہوگا. نہیں پنجاب گورنمنٹ کا نہیں. اچھا, اور وہ خریدا جاتا ہے. صحیح. مقصد یہی ہے کہ عوام کو سہولت دینے کے لیے طیارہ خریدا گیا تاکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ وقت پہ پہنچ جائے. یہاں سے انہوں نے اگر فرض کریں سالکہ آباد جانا ہے یا کسی دور دراز ایریے میں جانا ہے تو اس میں تو جو پرانا پھٹیچر سا طیارہ ہے وہ تو لے کے نہیں جا سکتا انہیں. دیکھیے وہ حادثے کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اگر سالکہ آباد جانا ہے, اگر وزیر اعلیٰ نے ایک طیارہ ایسا خرید لیا ہے, صحیح, مجھے یہ بتائیں, اور کیپیسٹی بھی ہے, بالکل, تو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ اس پہ اتنا شور مچایا جائے. نہیں کوئی شور نہیں ہونا چاہیے. میں تو ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ ایک طیارہ اسی طرح کا ایک گورنر صاحب کے بھی پاس ہونا چاہیے. وہ انتظامی طور پہ صوبے کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی آنا جانا ہوتا ہے. وہ گاڑیوں پہ کہاں بیچارے دھکے کھاتے پھریں گے ادھر سے ادھر, نہ ان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر ہے نہ کوئی طیارہ ہے. جو گورنر ہے نا, دیکھیے گورنر صاحب ایگزیکٹو ہیڈ نہیں ہے, ایگزیکٹو نہیں, مگر انتظامی سربراہ تو وہی ہے. نہیں, گورنر صاحب جو ہے وہ موجودہ آئین میں جو ان کی آئینی حیثیت ہے, صحیح, وہ ایک ڈاکہ دیکھی ڈاکیے جنرلی جو آئینی حیثیت یہ ہے کہ وہ ان کی وہ کانسٹیٹیوشن حیثیت نہیں ہے. اچھا, اس میں سارے اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کا جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے وہ چیف منسٹر ہے. تو کیا یہ طیارہ پارلیمنٹ کے کسی ممبر کو ملے گا آنے جانے کے لیے؟ میرا خیال یہ طیارہ جو ہے یہ صرف ذاتی طور پہ ان کے استعمال میں رہے گا. سی ایم گورنمنٹ آف پنجاب کا طیارہ ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیف منسٹر کا بھی ہے, کیبنٹ کا بھی ہے, ساروں کا. گورنر صاحب بھی استعمال کر سکتے ہیں, گورنر صاحب بھی جا سکتے ہیں. ویسے تو گورنر صاحب کو ویسے طیارہ ایک اور خرید لینا چاہیے. ابھی دیکھیں وہ افطاریوں پہ جا رہے ہیں, کبھی وہ ٹاؤن شپ جاتے ہیں, کبھی کسی جگہ جاتے ہیں, کبھی کسی جگہ. اچھی بات ہے. اور وہ گاڑیوں پہ میں سمجھتا ہوں وہ جس طرح جاتے ہیں مجھے ترس آتا ہے ان پہ کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیلی کاپٹر اور طیارہ استعمال کرتی ہیں, اور ہمارے گورنر صاحب جو ہیں وہ سائیکل پہ تو نہیں جا رہے نا. آپ کا طرف سب ہے کہ وہ گورنر صاحب جو ہے وہ کسی چنگچی رکشے میں بیٹھ کے جا رہے ہو. اگر بیٹھ کے جائیں تو مزہ آ جائے. نہیں, عوام بیٹھتی ہے چنگچی رکشے پہ, عوام بیٹھتی ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں وہ سائیکل پہ جاتے ہیں, آ جا رہے ہوتے ہیں, عام ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں ہمارے یہاں جو اوور آل صورتحال ہے وہ تھریٹ اتنے ہیں کہ آپ کہیں باہر بیٹھے ہو صحیح, تو آپ کو ڈر خوف رہتا ہے کہ بھائی کوئی ٹارگٹ کلیئر کر جائے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کہ اب کئی آپشن ایسی ہے کہ یہ اگر فلاں کو جلسہ ہو, فلاں جلوس ہو, تو اس میں کہیں جو پاکستان کے خلاف پراکسی وار لڑ رہے ہیں. بالکل, جلوس میں تو گولی لگ جاتی ہے نا. گزرے والے جلسہ میں عمران خان کو گولی لگ گئی تھی دیکھیں. تو اسی طرح جلسے جلوس اس لیے تو بند کیے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے, 144 لگی ہوئی ہے. جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا, بلکہ اجازت ہی نہیں ملتی جلسے جلوس. نہیں, اجازت میرا خیال ہے اگر درخواست دیں تو اجازت دینے کی تیار ہو گی. اچھا, اچھی بات ہے, جلسے جلوس ہونے چاہیے. تو رائے صاحب یہ بہرحال ایک اچھا ایک کام ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک طیارہ, کیونکہ وہ اپنی ایئر لائن بھی بنا رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ اپنی ایئر لائن بھی بنا رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے 2-4 قدم جو ہے میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں. جی, خاص طور پر صفائی والا کام بڑا اچھا انہوں نے کیا. اس کے علاوہ سنت والا کام بڑا اچھا کیا. اس کے علاوہ جو پنجابی زبان کی معاملہ ہے نا, جی, وہ مجھے بڑا اچھا لگا. پنجابی زبان کا معاملہ تب اچھا لگے جب پنجابی زبان اسکولوں کالجوں میں رائج کرتی جائے. دیکھیں ان کو کرنی چاہیے, پنجابی زبان کو باقاعدہ صوبے کی زبان بنانا چاہیے. اور پنجابی زبان یہ تو پاکستان کی میجورٹی لینگویج ہے. صحیح, یہ تو ایک قسم کی پاکستان کی قومی زبان پنجابی زبان ہے. جی بالکل, اکثریت میں 33% پنجابی زبان بولی جاتی ہے پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں حضور میں آپ بس کر دوں کہ تقریباً 60% سے اوپر پنجابی زبان ہے.
यानी अगर सारी जुबानों का मजमू इकट्ठा किया जाए, सारी जुबानों बाकी में जुबान कोई 5% है, कोई 10% है, आप देखेंगे कि उर्दू जो है वो वो पंजाबी से भी कम बोली जाती है। वो 11-12% है शायद। जी जी 11-12% है, अच्छा, वो कौमी जुबान है। और पंजाबी जो है हमारी मजमूई तौर पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाती है। पर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो कल हम बैठेंगे, आपका एक प्रोग्राम था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे, जिसपे मरकजी हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने हॉकी फेडरेशन ही फारिग कर दी और वानी साहब को उसका सदर बना दिया। अब वज़ीर आज़म के बड़े मशहूर है कि उस प्रोग्राम की जो हमने आवाज उठाई थी, जी जी, उसपे फौरी एक्शन भी लिया गया, और देखिए एक्शन और वो सारे करप्ट टोले को ही फारिग कर दिया गया। उन्होंने फारिग किया, और ये बड़ी तो अच्छी ये बात। हम इस पे बैठ के कल तफसील से बात करेंगे। अच्छा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ